السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہماری سورۃ البقرہ ہے، سایقول السفہاء یعنی دوسرے پارے کا تجوید کورس ہے اور آیت نمبر 154 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہاں پر الف مدہ ہے، اس کو اس لیے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور واو ساکن پیش ہے، وہ مدہ ہے دونوں جگہ، اس لیے تقولوا اتنی مقدار میں ہم قو کو بھی کھینچیں گے اور لو کو بھی کھینچیں گے، تقولوا۔ اور لمن یقتل، لمن مئی پڑھنا ہے، من نہیں پڑھنا۔ اگر ہم پڑھیں گے لمن یقتل تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا ہے یا حروف یرملون ہے، تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، اور ادغام کا معنی ہوتا ہے مدغم کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ڈال دینا۔ اس لیے یہاں پر میم کو سیدھا یا کے ساتھ ملا دیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، لمن یقتل، لمن مئی کی آواز آئے گی۔ اور قاف ہے، قاف ساکن ہے، تو یہاں پہ قلقلہ حروف ہونے کی وجہ سے اس لیے اسے ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ ہم جنبش دیں گے، ہم اپنی آواز کو حرکت دیں گے، یقتل، یق، قاف کی آواز اس طرح سے آنی چاہیے، اور قاف پر ہے اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ فی اتنی مقدار میں ہم اس کو کھینچیں گے، کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ فی، اور سبی دونوں کو ایک ہی مقدار میں کھینچیں گے، فی سبی۔ اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے لام کے نیچے، تو یہاں پر اللہ جب ہم پڑھیں گے تو اللہ پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ سبیل اللہ، للہ، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے لام کو، کیونکہ یہاں بھی کھڑی حرکات ہے۔ اموات، الف سے پہلے زبر ہے، واو میں، واو کے بعد یہاں بھی الف مدہ ہے، اور یہاں پہ تنوین ہے تا کے اوپر، تو ہم تنوین کو ساکن کر دیں گے، اور تا کو یعنی صرف خالی تا اموات کی آواز آئے گی، اموات، یعنی کوئی حرکت اوپر ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تا ہے وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ وقف کرنا چاہیے، ہم وقف کریں گے، تو اس لیے ہم یہاں پہ اموات پڑھیں گے اور تنوین کو ختم کر دیں گے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ احیاء، ہا کی آواز آنی چاہیے، احیاء، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے یہاں پر، اور حمزہ اسی ہی کلمے میں موجود ہے، تو یہاں پہ مد متصل لگے، یعنی 2.5 الف کی مقدار ہم کھینچیں گے، اور 2.5 الف کتنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ احیاء، اون کی آواز آئے گی، کیونکہ سیدھا جو تنوین ہے وہ واو کے ساتھ مل رہی ہے، واو حروف یرملون ہے، یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، اور میں ابھی بتا چکی ہوں کہ ادغام کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر مدغم کرنا، یعنی ڈال کر پڑھنا۔ تو احیاء، اون کی آواز آنی چاہیے، ولیکن، ولا، یہاں پہ لام کو بھی کھڑی حرکات ہے، تو ہم کھینچیں گے اتنی مقدار میں، اور کاف جو ہے سیدھا لام سے جا کر ملے گا، نون کو چھوڑ دے گا، کیونکہ یہاں بھی نون ساکن بعد لام ہے، لام حروف یرملون ہے، اور اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا، سیم قاعدہ ہے، یہاں پہ یعنی کاف کو لام سے ملائیں گے، نون کو چھوڑ دیں گے، تو اس لیے ہم یہاں پہ، اور الف لام کے اوپر ہم غنہ بھی نہیں کریں گے، لا، اتنا اسے بھی کھینچنا ہے کیونکہ حروف مدہ ہے، تشعرون، یہاں پہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، تو یہاں پہ مد عارض ہو رہی ہے۔ فی الحال آج اتنا ہی تھا، ایک ہی آیت کل انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ اگلے دن ملیں گے، فی الحال اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔